الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيد المحمد سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. وسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه في خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج 4 تاریخ ہے. ربیع کا مطلب ہے بہار، اول کا مطلب ہے پہلی، یعنی پہلی بہار. اب یہ مہینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا بھی ہے اور اس دنیا سے جانے کا بھی ہے. تو ربیع الاول پہلی بہار. پہلی بہار کا کیا مطلب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پوری زمین پر خزاں ہی خزاں تھی، بے دینی کی شکل میں، ظلم و ستم کی شکل میں، قتل و غارت کی شکل میں، اور طاقتور کا کمزور پر ظلم کرنے کی شکل میں، مالدار کا غریب کو دبا دینے کی شکل میں، اور زندہ بچیوں کو درگور کر دینے کی شکل میں، اور شرک کی شکل میں. غرض ہر قسم کی برائی کی جڑ، اس کی خزاں اور اس کے کالے بادل دنیا پر چھائے ہوئے تھے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کے آنے سے بہار بھی آئی. بہار آئی دین کی، آپ کے آنے سے بہار آئی انصاف اور عدل کی، آپ کے آنے سے بہار آئی امن کی، آپ کے آنے سے بہار آئی ہر انسان کو اس کے حقوق دینے کے اعتبار سے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کے ساتھ اللہ نے بہار کو بھی بھیجا کہ جس نے خزاں کے کالے بادلوں کو پوری دنیا سے ختم فرما دیا. اب وہ بہار کیا کیا چیزیں ساتھ لائی، بہار کس کس شکل میں آئی، تو اس کو اللہ نے اپنے قرآن کی سورت، سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر میں بیان کی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر. میرے حبیب، میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو، اللہ فرما رہے ہیں کہ کوثر عطا فرمائی ہے. کوثر یعنی میں نے آپ کو دین کی بہاریں عطا فرمائی ہیں، آپ کے ذریعے سے میں نے بے دینی کی خزاؤں کو دور کیا ہے. اب کوثر کے کیا کیا معنی تھے اور کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں، اس میں سے 2 میں نے عرض کر دیے تھے کہ کوثر کے 2 معنی: ایک حوض کوثر جو قیامت کے دن حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا ہوگا، آپ اپنی امت کے امتیوں کو پلائیں گے. دوسرا کوثر کا مطلب میں نے عرض کیا تھا کہ عظیم نبوت، کہ اللہ نے آپ کو صرف نبوت نہیں بلکہ عظیم نبوت عطا فرمائی، کہ آپ صرف نبی نہیں ہیں بلکہ خاتم الانبیاء ہیں، آپ صرف رسول نہیں ہیں بلکہ خاتم الرسل ہیں. یہ 2 معنی عرض کیے تھے. 2 معنی آج عرض کرنے ہیں کہ کوثر کے 2 معنی اور کیا بنتے ہیں. انہی کوثر میں سے کہ جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، میں نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، کہ جتنی بھی خیریں میرے خزانے میں تھیں وہ ساری کی ساری میں نے آپ کو عطا فرما دی ہیں، کوئی خیر میں نے اپنے پاس نہیں رکھی. انہی خیر میں سے ایک خیر، انہی کوثر میں سے ایک کوثر، اسی بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، انہی بہاروں میں سے ایک بہار جو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور آپ کے ذریعے اور آپ کے صدقے سے ہمیں عطا فرمائی، وہ خیر
قرآن ہے، قرآن مجید، فرقان حمید، یہ بھی کوثر ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی خیر ہے جو اللہ نے حضور کے ذریعے سے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے، کہ اللہ نے اس کا تکلم فرمایا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن کتاب اللہ ہے کہ اللہ نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے لے کر آخر تک اللہ نے خود اپنے دست مبارک سے لکھا ہے۔ تو یہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ دنیا آئی چلی گئی، آئندہ بھی آئے گی، اور بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے فہیم، بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے زبانوں والے، بڑے بڑے علم والے، بڑی بڑی فصاحت اور بلاغت والے گزرے ہیں اس قرآن کے مقابلے میں اپنا کلام بنانے کے لیے، اس قرآن کے مقابلے میں اپنا کلام پیش کرنے کے لیے، اس قرآن کے ٹکر میں اپنی کتاب بنانے کے لیے، لیکن قرآن کی صورت کے مقابلے میں صورت بنانا تو دور کی بات، رکوع کے بدلے رکوع بنانا دور کی بات، ایک مکمل آیت کے برابر ایک آیت بنانا دور کی بات، کہ ایک حرف یا ایک کلمہ بھی ایسا نہیں بنا سکے جو قرآن میں نہ ہو اور اس نے اپنی طرف سے بنایا ہو۔ تو یہ قرآن کہ قیامت تک کے لیے محفوظ، جب غار حرا میں جب سے یہ قرآن اترا، اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر والناس تک، سارا کا سارا قرآن آج تک ویسا ہی محفوظ ہے، اس کے زیر زبر میں بھی کمی کوتاہی نہ ہو سکی، نہ کمی بیشی کوئی کر سکا اور نہ قیامت تک کر سکے گا۔ اس سے پہلے بھی قرآن کے سے پہلے بھی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، 103 کتابیں، جس میں 100 صحیفے ہیں، اور اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، تو ٹوٹل 104 کتابیں قرآن کو ملا کر۔ لیکن اللہ نے جو عزت اور جو عظمت ان ساری کتابوں میں سے اللہ نے قرآن کو عطا فرمائی ہے، کسی کتاب کو عطا نہیں فرمائی۔ اس کی 3-4 دلیلیں سن لیں۔ پہلی دلیل طحاوی شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت مکان التورات السبع الطوال، کہ اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں 7 طوال عطا فرمائے ہیں۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری، ان کتابوں میں سب سے موٹی کتاب، جسم کے اعتبار سے سب سے موٹی اور بڑی کتاب وہ تورات گزری ہے، سب سے بڑی کتاب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے پوری تورات کے بدلے میں 7 طوال عطا فرما دی۔ 7 طوال سے مراد قرآن کی پہلی 7 صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انفال، یہ والی 7 صورتیں، اللہ نے ان ساری 7 صورتوں میں پوری تورات کو اللہ نے جمع فرما دیا۔ پھر فرمایا وَمَكَانَ الزُّبُورِ مَعِین، اور مجھے زبور کی جگہ اللہ نے معین والی صورتیں عطا فرمائی۔ معین وہ صورتیں جس میں کم از کم 200 آیات ہیں، یہ 7 کے بعد 11 صورتیں وہ ساری معین کہلاتی ہیں۔ تو اللہ نے پوری 11 صورتوں میں ساری زبور کو اتار دیا۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي، کہ اللہ نے مجھے انجیل کی جگہ مثانی عطا فرمائی ہے۔ مثانی ان 11 کے بعد 20 صورتیں اور بنتی ہیں، جن کی صورتیں آیتیں 100 آیتوں سے کم ہے۔ تو اللہ نے ان 20 صورتوں میں پوری انجیل اللہ نے اتار دی، یعنی 38 قرآن کی صورتوں میں سے 114 صورتیں ہیں ٹوٹل قرآن کی، تو اللہ نے 38 صورتوں میں ساری آسمانی کتابوں کو بیان فرما دیا، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ ساری آسمانی کتابوں کی جگہ اللہ نے یہ 38 صورتیں اللہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ پھر فرمایا فضلت بالمفصل، پھر باقی جو 76 صورتیں ہیں، ان 76 صورتوں کے ذریعے اللہ نے مجھے اور میری کتاب کو پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرما دی ہے۔ 76 صورتوں کے ذریعے سے اللہ نے فضیلت عطا فرما دی۔ دوسری حدیث مدارج النبوہ میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ، آپ اپنے مسجد نبوی میں آرام کر رہے، سو رہے تھے، تو روم کے بادشاہوں میں سے ایک ایلچی، ایک سفیر حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا، مسجد میں داخل ہو گیا۔ داخل ہوتے ہی
اس نے حضرت عمر بن خطاب کے سر پہ کھڑے ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی۔ حضرت عمر بن خطاب چونکہ ایک دم کھڑے ہو گئے، کبھی تو کون ہے، کدھر سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں روم کے بادشاہوں کی طرف سے ایک ایلچی اور سفیر بن کر آیا ہوں۔ اچھا بھئی تو کافروں کے ملک سے آیا ہے، تو کیوں اسلام قبول کر رہا، تو کیوں دعوت قبول کر رہا، تو کیوں اسلام لا رہا، تو کیوں ایمان لا رہا، حالانکہ نہ تجھے کسی نے دعوت دی نہ تیرے سامنے کوئی دعوت کی بات کی گئی ہے، تو کیوں ایمان قبول کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا امیر مومنین میں اپنے روم سے آیا ہوں، اس رومیوں کے پاس کئی مسلمان بھی قید ہیں، کئی مسلمان بھی قید ہیں، تو ان قیدیوں کی حفاظت اور ان کی نگہبانی میرے ذمے تھی، تو میں ان قیدیوں کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ قرآن پڑھتے تھے، تو میں ان کا قرآن سنتا تھا، تو میں نے قرآن کی ایک آیت میرے کان میں پڑ گئی، قرآن کی ایک آیت میرے کان میں پڑ گئی، وہ آیت جب میں نے سنی تو میں سمجھ گیا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس نے انجیل کے مضمون کو اپنے اندر لے لیا، زبور کے مضمون کو اپنے اندر لے لیا اور تورات کے مضمون کو اپنے اندر لے لیا، پورا قرآن نہیں 36 سورتیں نہیں۔ فرمایا ایک آیت سن کر میں اس قرآن پر اور اس قرآن کے بھیجنے والے پر اور جس پر یہ قرآن بھیجا گیا ہے میں ایمان لانے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ کہا وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا دیکھو تورات، زبور، انجیل اور 100 صحیفے، ان ساری کتابوں کو جمع کرو تو اس کا مجموعہ، اس کی ہدایت کا مجموعہ، ان کے مضمون کا مجموعہ کیا بنتا ہے کہ اللہ نے 103 کتابوں میں کیا بیان فرمایا، اللہ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ فرمایا اس میں اللہ نے 4 باتوں کو ذکر کیا ہے، پوری آسمانی 103 کتابوں میں 4 باتوں کو ذکر کیا۔ پہلی بات اے لوگو مجھ اللہ کی اطاعت کرو، دوسری بات اے لوگو جو تمہارے پاس نبی آیا ہے تمہارے زمانے میں اس نبی کی اطاعت کرو، تیسری بات اے لوگو جو تم سے گناہ ہو چکے ہیں اس پہ توبہ استغفار کرتے ہوئے مجھ سے ڈرو، چوتھی بات اے لوگو آئندہ جو زندگی تمہاری باقی رہ گئی ہے اس میں بھی تقوی اختیار کرنا، مجھ سے ڈرنا اور میرے نبی کی سنت پہ زندگی گزارنا۔ اللہ فرما رہے کہ جو یہ 4 کام کرے گا یہی کامیاب ہے، یہی بامراد ہے، یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی عزت پانے والے ہیں اور یہی دونوں جہانوں کی خوشیاں لوٹنے والے ہیں۔ فرمایا اللہ نے 103 کتابوں کے مضمون کو قرآن کی ایک آیت میں جمع کر دیا۔ وہ قرآن کی آیت کیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ اس ایک آیت نے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اپنے گناہوں سے ڈر جائے اور اللہ سے بھی ڈر جائے اور آئندہ نہ کرنے کی نیت ہو اور تقوی سے زندگی گزارے، اللہ فرما رہا یہی کامیاب ہے۔ فرمایا عمر ان 4 باتوں کا خلاصہ اللہ نے 103 کتابوں میں بیان کیا اور 103 کتابوں کا خلاصہ تیرے رب نے تیرے نبی پر اترے ہوئے کلام قرآن میں اس ایک آیت میں بیان کر دیا، تو میں اس بات پہ مجبور ہو گیا کہ یہ کلام واقعی اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا کہ ایک آیت میں ساری آسمانوں کے کتابوں کو جمع کر دے۔ اس لیے اس آیت کو سنتے ہی میں ایمان لانے پر مجبور ہو گیا۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ نے ساری آسمانی کتابوں کو اس ایک قرآن میں جمع فرما دیا، اس ایک آیت میں جمع فرما دیا ہے۔ اب یہ قرآن جیسے میں نے عرض کیا ساری کتابوں سے افضل بنیاد کہ یہ قرآن کی زیر زبر کو بھی کوئی ہلا نہ سکا، آج تک نہ ہلا سکا، اور اللہ کی قسم آج تک لوگ لگے ہوئے ہیں، اسی کوششوں میں ہے، اسی تگ و دو میں ہے، اور مغز کے مغز لڑ رہے، دماغوں کے دماغ ٹکرا رہے ہیں کہ اس قرآن کا مقابل، اس قرآن کا توڑ نکالا جائے۔ لیکن اللہ کی قسم جیسے اللہ ہر عیب سے پاک ہے اسی طرح اس سے نکلا ہوا کلام یعنی قرآن بھی ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ پہلی کتابیں بدل دی گئیں، تورات بدل دی، انجیل بدل دی، زبور کو بدل کے رکھ دیا، لیکن یہ عقیدہ سنو، ان سب کے باوجود تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا فرض ہے، تمام آسمانی کتابوں پر، تورات موسیٰ علیہ السلام پر،
इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर, 50 सहीफे शीस अलैहिस्सलाम पर, 30 सहीफे इदरीस अलैहिस्सलाम पर, 10 सहीफे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, 10 सहीफे मूसा अलैहिस्सलाम पर। इंजील बड़ी किताब, सहीफा छोटी किताब, इसको हम रिसाला बोलते हैं। तो अल्लाह ने 4 बड़ी किताबें और 100 छोटी छोटी किताबें उतारी। मैंने बता दिया कि कौन सी किताब किस पर उतरी है। तो जिस जमाने में जो किताब उतरी थी बेआईन ही आसमान से उस वक्त के नबी पर, हम उस किताब पर भी ईमान लाएंगे। क्यों? कि वो भी अल्लाह की किताब है, अल्लाह की तरफ से उतरी हुई है। लिहाजा हमारे जिम्मे है कि उन किताबों पर भी ईमान लाया जाए जैसे कुरान पर ईमान लाया जाता है। अगरचे अब बदल चुकी हैं, अब उन किताबों पर हम ईमान नहीं रखेंगे कि भाई ये वही किताब है जो मूसा पर उतरी, ये वही किताब है जो ईसा पे उतरी, ये वही किताब है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी। ना ना ना, हाँ, जो अल्लाह के नबी पर उस वक्त उतरी थी बगैर रद्द बदल के हम उस किताब पर ईमान लाने को तैयार हैं। किताबों का हुलिया ही बदल दिया। इंजील की कहानी सुन लो, इंजील की कहानी। इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी है। इंजील के आगे 5 नुस्खे बने हैं और ये 5 नुस्खे बनाने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबी, आपके शागिर्द, उन्होंने 5 नुस्खे बनाए हैं। कुरान के कितने नुस्खे हैं भाई? एक ही है ना भाई? कुरान के तो मजीद नुस्खे नहीं है ना भाई? किताबी शक्ल में तो है कि भाई ये कुरान हजारों दुनिया में मौजूद है किताबी शक्ल, लेकिन आगे कुरान के हिस्से किए हुए हो कि ये भी कुरान का हिस्सा है, ये भी कुरान का हिस्सा है। ये किसने लिखा है? मौलवी सगीर ने लिखा है जी। ऐसा है भाई? इंजील की कहानी सुनो, इंजील का क्या बेड़ा गर्क किया है उनके उलमा ने, उनके मानने वालों ने। इंजील 5 किस्म की है। नंबर 1 इंजील मता। इंजील मता, इसमें वाक़यात और अहकाम का जिक्र है। नंबर 2 इंजील मरकस। इंजील मरकस, इसमें पहले नबियों को हज़रत ईसा और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के आने की बिशारतें दी गई। नंबर 3 इंजील लुक्का। इंजील लुक्का, इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से लेकर आपके आसमान के उठने तक सारे वाक़यात बयान किए गए हैं। नंबर 4 इंजील यूहन्ना, इसमें भी यही है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से लेकर आपके आसमान के उठाए जाने तक। ये 4 किताबें हैं, ये 4 किताबें। 5वीं किताब इंजील बरनाबस। इंजील बरनाबस, ये 5 इंजील एक उस इंजील से निकाली गई हैं जो हज़रत ईसा पर उतरी थी। इनकी कहानी सुन लो। ये 4 इंजीलें हैं। इंजील मत्ता, इसमें 28 पारों का जिक्र है। अबवाब हैं लेकिन मैं इसको समझाने के लिए कहता हूं, इसमें 28 पारों का जिक्र है। इंजील मरकस, इसमें 16 पारों का जिक्र है। कितनी उड़ गई? 12 उड़ गई। इंजील मरकस, इसमें 21 बाबों का जिक्र है। कितने उड़ गई? 8। इंजील यूहन्ना, इसमें 24 बाबों का या 24 पारों का जिक्र है। कितनी उड़ गई? 4। कि इन 4 किताबों से अबवाब ही उड़ा दिए गए। फिर इसके इन 4 के मुकाबले में इंजील बरनाबस लिखी गई है। इंजील बरनाबस में 4 ऐसी बातें हैं जो पहली 4 इंजीलों से भी उड़ा दी गई हैं। वो कौन सी? इंजील बरनाबस में यह बात लिखी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे भी नहीं और अल्लाह भी नहीं, जबकि पहली 4 इंजीलों में लिखा हुआ है कि ईसा अल्लाह भी है और अल्लाह का बेटा भी है। दूसरी बात जो इंजील बरनाबस में लिखी है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए जितनी भी अंजील अल्लाह ने ईसा पर उतारी, तमाम इंजील में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के आने की बिशारतें मौजूद हैं। ये इंजील बरनाबस कह रहा, पहली 4 इंजीलों में इसका जिक्र ही नहीं। वो कहते हैं जितनी भी बिशारतें आई वो ईसा के बारे में आई हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं आई। ये तब्दीली कर दी। तीसरी तब्दीली, इंजील बरनाबस 5वीं इंजील कह रही है कि ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, और ये पहले इंजीलें कह रही हैं 4 कि नहीं नहीं, ज़बीहुल्लाह हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम है। इस्माईल भी इब्राहीम के बेटे, इसहाक भी इब्राहीम के बेटे। तो गोया ये 4 इंजीलें, इनमें तब्दीली हो रही।
تحریف ہو رہی کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ ذبیح اللہ کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام. یعنی عیسائی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بھی بنو ابراہیم میں سے نہیں، بنو عرب میں سے نہیں، بنو اسماعیل میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بنو اسرائیل میں سے ہیں، کہ حضور کو بھی بنی اسرائیل میں سے نبی شمار کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ حضور نبی کریم علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف نہیں لائے، بلکہ بنو اسماعیل میں سے تشریف لائے. چوتھی جو تبدیلی کی گئی ہے پہلی 4 کتابوں میں، ان 4 کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی دے دی گئی، ان کو پھانسی دے دی گئی، ان کا انتقال ہو گیا. برنابس میں ہے کہ یہ بات غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، بلکہ جو یہودی ان کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، کمرے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو ایک یہوذا نامی یہودی اندر گیا، ان کو پکڑنے کے لیے اندر گیا، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس آدمی کو اللہ نے عیسیٰ کی شکل دے دی، بالکل عیسیٰ بنا دیا. وہ سارے یہودی اندر دوڑے تو دیکھا وہ یہوذا جو عیسیٰ کی شکل اختیار کر چکا تھا، کہ عیسیٰ تو یہ ہیں، یہوذا کدھر غائب ہو گیا، ادھر انہی کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور سارے یہودی خوش ہو گئے، لو جی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. تو یہ 4 بڑی تبدیلیاں پہلی 4 انجیلوں میں ہوئی ہیں، آخری انجیل میں نہیں ہوئی. یہ اس انجیل کا حال ہے جو اپنے نبی پر اتری تھی، اس کی امت اس کا بیڑا غرق کر دیا. ہماری قرآن کا اللہ نے یہ حال نہیں ہونے دیا. قرآن کے اللہ نے حفاظت فرمائی، قرآن کے اللہ نے حفاظت فرمائی. اوہو، اور ایسے ایسے لوگوں سے اللہ نے حفاظت فرمائی کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ قرآن پر جو اعراب ہیں، یہ زبر، زیر، پیش، مد، یہ جو چیزیں ہیں، یہ پتہ کس نے لگائی ہیں؟ حجاج بن یوسف نے. اور حجاج بن یوسف وہ آدمی ہے کہ اس کی تلواروں سے ہزاروں تابعین اور بعض صحابہ کا بھی خون ٹپک رہا ہے. اتنا بڑا سفاک آدمی، اتنا بڑا قاتل اور جابر آدمی تھا. لیکن حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض دفعہ اللہ اپنے دین کی تقویت کے لیے فاجر اور فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. لیکن یہ دین کا کام لے لینا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں. یہ ذہن میں رکھنا کہ بے دین آدمی، بالکل شریعت سے نابلد آدمی، شریعت کے خلاف چلنے والا آدمی اگر کوئی دین کا ایسا کام کر دے کہ جس کے ذریعے سے دین کو نفع پہنچ جائے، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق پر ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی کا فرمان حق ہے. میرے نبی کا کیا فرمان؟ کہ اللہ بعض دفعہ فاسق اور فاجر سے بھی جو بے دین ہوتا ہے دین کا کام لے لیتا ہے. جیسے حجاج بن یوسف سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ اللہ نے قرآن کے اعراب اس سے لگوا دیے. لیکن مرا تو ظلم پر ہے، مرا تو جبر پر ہے، مرا تو قتل پر ہے کہ بڑے بڑے حضرات کو قتل کیا. وفات کے وقت اپنی ماں سے کہنے لگا، اے میری ماں، اگر تیرے سامنے آگ جلا کر مجھے اس میں ڈالا جائے تو کیا تو برداشت کرے گی؟ کہنا بیٹا میں کیسے برداشت کروں گی، اگرچہ تو بڑا گندا ہے، میں کیسے برداشت کروں گی. فرمایا پھر تیرا اس اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے جو تجھ سے بھی زیادہ 70 گنا مجھ سے محبت کرتا ہے کہ مجھے کیسے جہنم میں ڈالے گا. اتنی بڑی آس لے کر گیا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھی حجاج کے بارے میں زبان بند رکھو، یہ فتویٰ نہ لگاؤ کہ وہ جہنمی ہے. ظالم جابر ہے، بے شک ہے، لیکن جہنمی ہے یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. اسی طرح یزید کا مسئلہ بھی ہے، زور سے غور سے سن لو بھائی. یزید کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ یزید کو ہم کافر اور جہنمی نہیں کہہ سکتے. فاسق کہا جا سکتا ہے، فاجر کہا جا سکتا ہے، ظالم کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو جہنمی اور کافر نہیں کہا جا سکتا. یہ عقیدتاً یہ بات ذہن میں رکھنا بھائی. اگرچہ براہ راست وہ حضرت حسین کے قتل میں شامل نہیں تھا، خوش تھا، میں نہیں کہتا کہ وہ خوش نہیں تھا، لیکن اس نے براہ راست حسین پہ تلوار نہیں اٹھائی. لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ حضرت حسین، حالانکہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد یہ رویا بھی ہے، یزید بدبخت رویا بھی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، یہ مگرمچھ کے آنسو تھے. اگر اس کو حسین کی شہادت کا دکھ ہوتا
تو سب سے پہلے یہ حسین کے قاتلین سے بدلہ لیتا، اس نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ لیکن بدبختی اپنی جگہ، ظلم اور فسق اور فجور اپنی جگہ۔ میں یزید کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن عقیدہ سمجھا رہا ہوں کہ ہم اس کو کافر اور جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح حجاج بن یوسف کو بھی ہم کافر اور جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ تو لہذا اگر آپ کو اپنے معاشرے میں یہ بات نظر آئے کہ بے دین آدمی اس سے اللہ خیر کا کام لے رہے، دین کا کام لے رہے، تو اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں اس کے لٹو نہ ہو جانا، اس کے دیوانے نہ ہو جانا، اس کے پاؤں نہ پڑ جانا کہ یہ بڑی پہنچی سرکار ہے۔ یہ پیر تنکے کا نام سنا ہے بھائی؟ پیر تنکے کا نام سنا ہوا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ مانسرے میں ہوتا ہے، لسا نواب کے قریب، مر گیا ہے۔ برہنہ بیٹھا ہوتا تھا، ننگا، الف ننگا بیٹھا ہوتا تھا، کلین شیو، اور اس کے ہاتھ میں لاٹھی یا جھاڑو ہوتی تھی۔ اور آپ کا جو سابقہ وزیر اعظم ہے چاچا جنیجو صاحب، وہ اس کا مرید تھا بہت زیادہ۔ یہ آپ کی بے نظیر صاحبہ بھی اس کے قدموں میں گئی ہے۔ تو وہ جس کو لاٹھی یا جھاڑو مار دیتا تو وہ کہتے تھے لو بھئی اے جنت الفردوس پہنچ گیا۔ اس کے بارے میں یہ عقیدہ تھا ان کا۔ ہم جہاں پڑھتے تھے گلشن راوی مدرسہ احیاء العلوم میں، اس کی 2-3 گلیاں چھوڑ کے پیچھے ایک پیر تھا، اس کا تو نام تھا سید شبیر حسین شاہ، اس نے نام رکھا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں اینٹ اٹھاؤ تو ہر اینٹ کے نیچے سے 10 سید باہر آ جاتے ہیں۔ اے تھو کے حساب سے ہم نے پاکستان میں سید رکھے ہوئے الحمدللہ۔ اتنی سستی تو مرچیں نہیں ملتی جتنی سستی یہاں پر ہمیں سید بنائے ہوئے ہیں۔ سید کی 3 نشانیاں علماء نے لکھی ہیں۔ نمبر 1 خوبصورت ہوگا، نمبر 2 بہادر ہوگا، نمبر 3 سخی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آواز مارو شاہ جی، پیچھے مڑ کے دیکھے تو نکلے سیاہ جی۔ ہاں یہ ذہن میں رکھنا، جتنے تمہارے پاکستان میں شاہ جی ہیں نا، شاہ جی سمجھ گئے ہو، شاہ جی وہ سمجھ گئے ہو، یہ سید نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ان کی شکلیں دیکھی ہیں کبھی؟ ان کے قریب سے گزرے ہو کیسی بدبو آتی؟ سید ہو اس کے جسم سے نہ سید اور ڈرپوک ہو، نہیں نہیں، سید اور بخیل ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم سید کالے رنگ کا بھی ہوگا، اس کے چہرے سے تمہیں نور نظر آئے گا۔ یہ سید کی پہچان ہے۔ تو اس کا یہ نام رکھا ہوا تھا سید شبیر حسین شاہ۔ اس کی کیفیت بتاؤں، اتنے لمبے لمبے اس کے ناخن اور لمبے لمبے اس کے لٹیں، اور اس کو گت کی ہوئی ہیں کہ میرے خیال سے وہ سال میں صرف 1 دفعہ نہاتا تھا، سال میں 1 دفعہ وہ نہاتا تھا۔ اور یہ 1 2 3 4 ان 4 جگہوں پہ 2 چرس کے سگرٹ ہوتے تھے۔ کتنے بھائی؟ سگرٹ چرس کا سگرٹ پینا حج عمرے کے برابر ثواب ہے نا؟ اور بولو بھائی، نہیں ہے، ہمارے لوگوں کا یہ ذہن ہے، آپ کا نہیں ہے، ہمارے لوگوں کا ذہن ہے۔ ہم نے اس کا نام ٹٹی پیر رکھا ہوا تھا۔ طلباء تو طلباء ہوتے ہیں نا، ٹٹی پیر اس کا نام رکھا ہوا تھا۔ کیوں؟ کہ وہ ہمارے مدرسے سے 2 گلیاں آگے گندا نالے کے قریب کوڑے کا ڈھیر تھا، وہ وہاں پر آ کے پیشاب کیا کرتا، وہاں پر آ کے گند ڈالا کرتا تھا۔ تو لوگ اس کو سید شبیر حسین شاہ کہتے تھے، ہم اس کو ٹٹی پیر کہتے تھے۔ اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ اس کو پولیس پکڑنے کے لیے آ گئی، پولیس پکڑنے کے لیے آ گئی، گاڑی میں اس کو بٹھایا، گاڑی میں بٹھایا تو اب پولیس کی گاڑی نہیں چل رہی۔ ان لوگوں کی قصے کہانی ہے، آنکھوں سے دیکھا، لوگ کہہ رہے ہیں گاڑی بند ہو گئی، گاڑی نہیں چل رہی۔ کیوں؟ کہ بھی پیچھے تم نے بہت بڑے اللہ کے ولی کو بٹھایا، اس کو اتارو اتارو اس کو، ورنہ تم دنیا میں برباد ہو جاؤ گے، آخرت میں برباد ہو جاؤ گے۔ یہ ولی کی نشانی ہے۔ آج ہم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بدنام کر رکھا ہے، کس بنیاد پر؟ کہ جو چرسی، جو پنگی، جو چنگڑ، جو بغیرت، جو بے حیا، جو ننگا ہے، نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ، اس نے اپنے ماتھے پہ لیبل لگائے ہوئے، کیا؟ کہ اے علی دا ملنگے۔ کس کا ملنگ ہے جی؟ اور جو علی کا ملنگ ہو جاتا ہے وہ ہر قسم کے شریعت کے حکم سے بری ہو جاتا ہے، اور دنیا کے اندر ہی جنت الفردوس کا سرٹیفکیٹ اسے مل جاتا ہے۔
کیا حضرت علی المرتضیٰ نے کبھی چرس پی؟ نعوذ باللہ. کیا حضرت علی المرتضیٰ نے کبھی نماز چھوڑی؟ نعوذ باللہ. کبھی شریعت کے خلاف چلے؟ تو یہ کون سی جہالت کا سبق ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو جتنا دین سے گرا ہوگا، جتنا گند میں پڑا ہوگا، جتنا ننگا ہوگا، اتنا ہم کہیں گے کہ یہ علی کا ملنگ اور پہنچا ہوا ہے. بتاؤ اللہ، یقین سے بتاؤ، یہ علی کی توہین کر رہے ہیں کہ علی کی عزت کر رہے ہیں؟ حقیقی معنوں میں علی کا ملنگ وہی ہوگا جو علی کے نقش قدم پہ چلے گا، جو علی کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کی حضرت علی کی فرما برداری کرے گا. اس سے میں خلاصہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ بے دین سے اگر دین کا کام ہو جائے اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ میرے نبی کے فرمان کے سچ ہونے کی دلیل ہے. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ اب یہ قرآن اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے. کیا ہے بھائی؟ بہت بڑا معجزہ. اس معجزے پر ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کیسا معجزہ ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے کلام اتارا، اس کی کیا شان ہے، کیا اس کا مقام ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بہت بڑے پائے کے شاگرد ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مجاہد تھے. ان کی زندگی کی ترتیب سنو. انہوں نے پورا سال 3 حصوں پہ تقسیم کیا ہوا تھا. ایک سال یہ تبلیغ، سال میں سے 4 مہینے تبلیغ کرتے تھے، 4 مہینے جہاد کرتے تھے، 4 مہینے حدیث پڑھاتے تھے. پوری زندگی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے اسی طرز پر زندگی گزاری کہ پوری زندگی کا ایک حصہ جہاد میں، دوسرا حصہ تبلیغ میں، تیسرا حصہ حدیث کے پڑھانے میں ہوتا تھا. یہ عبداللہ بن مبارک گزرا ہے. ایک دفعہ یہ حدیث پڑھا رہے تھے، خلیفہ اور رشید رحمۃ اللہ کا زمانہ تھا، تو خلیفہ کو اپنے محل میں شور کی آواز اٹھی، شور اٹھا. خلیفہ گھبرا گیا کہ لوگوں نے بغاوت کر دی، لوگوں نے بغاوت کر دی. بھگایا غلاموں کو، دیکھو باہر کون بغاوت کر کے آ رہا ہے، کس نے ہمارے حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. نوکر گئے، واپس آئے، کہا بادشاہ سلامت، کوئی بغاوت نہیں ہوئی. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے تھے، ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، اور ان کے مجمع میں 1,00,000 شاگرد بیٹھے ہوئے تھے جو ان سے حدیث پڑھنے کے لیے آ رہے تھے. انہوں نے الحمدللہ کی جگہ یرحمک اللہ کہا ہے. عبداللہ کے جواب میں یہ وہ آواز اٹھی، یہ وہ آواز اٹھی. تو زبیدہ کہنے لگی خلیفہ ہارون رشید سے، ہارون رشید حکومت تیری ہے کہ عبداللہ کی؟ تو خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ جسموں پر میری حکومت، دلوں پر عبداللہ کی حکومت. یہ عبداللہ کا قصہ ہے. یہ فرمانے لگے کہ میں حج کے لیے آ رہا تھا بغداد سے، تو راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک درخت، اس کی ٹہنی، اس کے نیچے ایک بوڑھیا اماں بیٹھی ہوئی، بالکل خاموش، اکیلی. میں سمجھ گیا کہ یہ بوڑھیا اماں پریشان ہے، یا اس کو راستہ نہیں مل رہا، یا اپنے قافلے سے بھٹک گئی ہے. کہ میں اس کے پاس گیا، میں نے اماں کو سلام کیا، السلام علیکم. اماں نے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم، کہ سلام ہو رب رحیم کی طرف سے، یعنی وعلیکم السلام. جواب کس آیت کے ذریعے سے دیا؟ قرآن کی آیت سے. یعنی یہ وہ عورت ہے، عورت ذات کی بات کر رہا ہوں، مرد کی نہیں، عورت کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ عبداللہ کی ہر بات کا جواب قرآن سے دے رہی تھی، ہر بات کا جواب قرآن کی آیت سے دے رہی تھی. ایک آیت سمجھ آگئی بھی، السلام علیکم، تو جواب کیا دیا؟ سلام قولا من رب الرحیم، قرآن کی آیت. پھر کہا اماں آپ لگتا ہے بھٹک گئی ہیں، تو جواب میں کیا کہہ رہی ہیں؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. ہاں میرے بیٹے، جسے اللہ راستہ گم کر دے اسے کوئی راستہ بتانے والا نہیں، کہ ہاں مجھ سے راستہ گم ہو گیا ہے. قرآن کی آیت پڑھی. پھر اماں سے عبداللہ نے پوچھا کتنے دن ہو گئے؟ اماں نے قرآن کی آیت پڑھ دی. فرمانے لگی ثلاث لیال سویہ، کہ 3 دن برابر، یعنی 3 دن سے میں اپنے لشکر سے بھٹکی ہوئی ہوں. قرآن سے جواب دیا. پھر عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کہ کھانا پینا کیسے؟ 3 دن سے مسافر اور 3 دن سے بھٹکی ہوئی، کھانا پینا کیا کرتی ہو؟ تو وہ کیا کہنے لگی قرآن کی آیت پڑھ کے؟ والذی ہوا یطعمنی ویسقینی، وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، یعنی کھانے کا بندوبست ہو جاتا ہے. قرآن سے جواب دے رہی ہے. پھر عبداللہ بن مبارک کہنے لگے آپ کے پاس وضو کے لیے پانی ہے؟ اماں نے جواب دیا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو مٹی سے
پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو، یعنی میرے پاس پانی نہیں ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا۔ پھر عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے اماں یہ کھانا ہے میرے پاس، دوپہر کا وقت، یہ کھانا کھا لے۔ اماں نے جواب دیا اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کو صبح سے لے کر شام تک پورا کرو، یعنی بیٹا میرا روزہ ہے، قرآن سے جواب دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے کہ یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں، آپ نے کیوں روزہ رکھا ہوا؟ اماں نے جواب دیا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، فرمایا کہ جو اچھائی کی نیت سے نفلی کام کرے گا اللہ بڑا قدردان ہے اور اللہ جاننے والا ہے، یعنی اگرچہ رمضان کا مہینہ نہیں لیکن میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، قرآن سے جواب دیا۔ پھر عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے اماں یہ تو سفر ہے، سفر میں تو روزے کی اجازت ہے کہ نہ رکھو، فرض روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، آپ نے نفل رکھ لیا۔ اماں نے جواب دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں پتا ہو روزہ رکھ لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی اختیار دیا ہے اللہ نے روزہ رکھو یا نہ رکھو، رکھو گے تمہارے بہتر ہوگا، میں رکھ رہی ہوں کہ اللہ مجھے جزائے خیر دے گا، مجھے اللہ نیکی عطا کرے گا، قرآن سے جواب دیا۔ پھر عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کہ عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے کہ جیسے میں باتیں کر رہا ہوں عام طریقے سے قرآن سے ہٹ کے، آپ ایسی باتیں کیوں نہیں کرتی، آپ ایسی جواب کیوں نہیں دیتی؟ اماں کا جواب سنو، وہ فرمانے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ بھی بات کرتا ہے تو اس پر ایک مستعد نگہبان، یہ دو فرشتے بیٹھے ہیں، وہ فوراً لکھ لیتے ہیں، اس لیے میں قرآن سے جواب دیتی ہوں کہ اگر میری دنیاوی باتیں لکھی جائیں تو اس کی جگہ قرآن لکھا جائے، اس کی جگہ قرآن لکھا جائے۔ پھر عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا آپ کس قبیلے سے ہیں، کس قبیلے سے تعلق؟ اماں نے جواب دیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، فرمایا کہ جو بات تمہیں معلوم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو کہ یہ ہمیں معلوم ہو جائے، یعنی تمہیں میرے قبیلے خاندان سے کیا لینا دینا، قرآن سے جواب دیا۔ پھر عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے فضول سوال کیا۔ اماں نے جواب دیا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، میں نے بھی معاف کیا، اللہ بھی تجھے معاف کرے، قرآن سے جواب دیا۔ پھر عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا اماں میری اونٹنی پر بیٹھ جا، میری اونٹنی پر بیٹھ جا۔ اب اماں نے جواب دیا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، کہ جو تم بھی نیکی کرو گے اللہ اس کا جاننے والا ہے، یعنی تم میرے ساتھ نیکی کر رہے اس کی جزا تمہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ عبداللہ ابن مبارک نے اونٹ بٹھایا، سامنے کھڑے ہو گئے، اماں نے کیا فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ فرما دیجئے اپنے مومنین سے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں، یعنی کیا مطلب عبداللہ تو منہ ادھر کر، عورت ذات ہوں، میں اونٹنی پر بیٹھوں، اونٹنی کھڑی ہو جائے پھر میری طرف دیکھنا، قرآن سے جواب دے رہے۔ پھر عبداللہ ابن مبارک نے کیا کیا، منہ پھیر لیا، منہ پھیرنے کے بعد اماں اونٹنی پر بیٹھی، اونٹنی کھڑی ہونے لگی، اس کا جو کجاوا ہوتا ہے اوپر بیٹھنے کا، اس کے کجاوے کے لکڑی کے ساتھ اماں کی چادر پھنس گئی، چادر پھٹ گئی۔ اب اماں یہ کیسے بتائے؟ اللہ الصمد، قرآن کی آیت پڑھی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئے کہ اماں کے ساتھ کچھ تکلیف والا معاملہ ہوا ہے۔ جب عبداللہ نے دیکھا اماں کی چادر پھنسی ہوئی، عبداللہ آگے ہوئے، چادر کو نکال کے اماں کے حوالے کر دی۔ تو اماں نے جب یہ دیکھا کہ عبداللہ قرآن کو سمجھ رہا ہے تو فرمایا فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، کہ ہمیں سلیمان کو سمجھ دی، یعنی عبداللہ تجھے بھی قرآن کی سمجھ ہے کہ میں نے آیت پڑھی کہ مجھے تکلیف، تو نے پہچان لیا، میں تکلیف کو دور کر دیا۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر کہا سواری شروع ہو گئی تو اماں نے سواری کی دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ اب عبداللہ نے کیا کیا، اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور اشعار پڑھ رہے ہیں۔ وہ ان اشعار میں کیا ہوتا تھا، ان اشعار کے ذریعے سے اونٹنی جو ہوتی تھی وہ تیز چلتی تھی۔ اب عبداللہ یہ اشعار پڑھیں کہ اونٹنی تیز چلے تاکہ ہم مکہ پہنچ جائیں اور قافلے کو پہنچ جائیں اور اماں اپنے رشتہ داروں کو ملاقات کر لیں۔ اماں کیا کہہ رہی ہے وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، عبداللہ قرآن کی آیت پڑھی کہ درمیانی چال چلو، اپنی آواز نیچی رکھو، یعنی اشعار نہ پڑھو بلکہ کیا کرو فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ تمہیں قرآن میں سے جو آتا ہے وہ مجھے پڑھ کے سناؤ، قرآن سے جواب دیا۔ اب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اب عبداللہ ابن مبارک پوچھ رہے اماں سے اماں آپ کا شوہر زندہ ہے؟ اماں نے جواب دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء
ان تبد لکم تسوکم، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، اگر تمہیں ان کا جواب دے دیا تمہیں برا لگے گا. یعنی کیا مطلب؟ کہ میرا خامن کا انتقال ہو چکا ہے. قرآن سے جواب دیا. پھر عبداللہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ قافلہ آ گیا، اس قافلے میں کون ہے آپ کا؟ کون ہے؟ اما نے جواب دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے یہ تمہارے لیے دنیا میں خوبصورتی کی چیزیں ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اس لشکر میں میرے بیٹے بھی ہیں اور ان کے پاس مال بھی ہے. قرآن سے جواب دیا. آگے سنو بھائی، فرمایا اما ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ اما جواب دے رہی قرآن سے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے. قرآن سے جواب دیا. دوسرے کا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ نے موسیٰ سے بات کی، یعنی دوسرے بیٹے کا نام موسیٰ ہے. تیسرا یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی میرے تیسرے بیٹے کا نام یحییٰ ہے. عبداللہ نے 3 بیٹوں کو آواز دی، ابراہیم، موسیٰ، کلیم. وہ آگے اما نے 3 بیٹوں کو دیکھا. 3 بیٹوں کو کیا کہا قرآن میں؟ قرآن کے ذریعے سے فرمایا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کہ تم میں سے کوئی شہر بھیجو، تمہارے پاس جو پیسے ہیں وہاں سے کوئی اچھی چیز خوراکی لے آؤ. یعنی کیا مطلب؟ کہ اس عبداللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اس کا اکرام کرو، اس کا اکرام کرو. اما کو عبداللہ نے دیکھ کر کہا اما اس کی کیا ضرورت؟ اما نے پھر قرآن سے جواب دیا، فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بیٹا نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے بھائیوں سے پوچھا کہ یہ آپ کی اما قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے جواب کیوں نہیں دیتی؟ فرمایا اس اما کو 40 سال ہو گئے ہیں کہ جو بھی اس سے بات کرتا ہے میری ماں اسے قرآن ہی سے جواب دیتی. بتاؤ بھئی یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ نہیں؟ ایک اور ذات ہو کے 40 سال قرآن سے جواب دے رہی ہے، یہ میرے اللہ کے نبی پر اترے ہوئے قرآن کا معجزہ ہے. اب یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن شفا ہے بھائی. قرآن کیا ہے بھائی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے قرآن شفا کے لیے اتاری. مختصراً شفا صرف سر درد کے لیے نہیں، پیٹ درد کے لیے نہیں، جادو کے لیے نہیں، نظر کے لیے نہیں، جنات کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے گھر سے لے کر آپ کی حکومت تک جو جو بیماری ہے ہر بیماری کی شفا اللہ نے قرآن میں رکھی ہوئی ہے. اور اس دور کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے بھائی؟ معیشت کی تنگی، روزی کی تنگی اور فقر و فاقہ. کام نہیں، پیسے نہیں، چیزیں نہیں، ان کی سب سے بڑی بیماری آج معاشرے میں ہے. اس کا حل اللہ نے قرآن میں بتایا ہے. قرآن میں کیا ہے جی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر روز مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا. قرآن شفا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے اور اللہ کا کلام ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ ہوگی اس گھر کبھی فاقہ منہ نہیں دیکھے گا، کبھی تنگی وہ گھر والے تنگی کا منہ نہیں دیکھیں گے جو سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے. پھر آگے سنو، اللہ نے روزی دے دی، اب وہ روزی تھوڑی ہے سب کو پوری ہو جائے، 2 کی 4 کو 4 کی 8 کو 8 کی 12 کو پوری ہو جائے. اس کا کیا علاج؟ اس کا علاج اللہ نے قرآن میں سورہ یاسین عطا فرما دی کہ جس رزق پر، جس کھانے پر، جس پینے پر، جس راشن پر، جس خوراک پر سورہ یاسین پڑھی جائے گی اللہ سب کو کافی کر دے گا. اور یاسین کی کیا شان ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. پھر فرمایا جس نے ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لی گویا اس نے 10 دفعہ قرآن پڑھ لیا. پھر فرمایا جو رات کو سورہ یاسین پڑھ کے سویا اور مر گیا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شہید بن کے کھڑا ہوگا، شہید بن کے کھڑا ہوگا. فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ قرآن کی ایک ایسی سورت کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کی شفاعت قبول کرے گا، اس کی سفارش قبول کرے گا، اور جو اس کو سنتا ہے اللہ اس کی بخشش کرے گا. سنو وہ سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین کے 5 نام ہے: خافضہ، رافعہ، دافعہ، قاضیہ اور معمہ. معمہ یہ تورات میں اللہ نے سورہ یاسین کا نام رکھا ہوا ہے. معمہ کا کیا مطلب؟ کہ پڑھنے والے پر دنیا کی ساری خیریں جمع کر دیتا ہے اور آخرت کی ساری ہولناکیوں سے اس کو بچا دیتا ہے. یہ سورہ یاسین کی شان ہے.
خافضہ پست کرنے والی یعنی جو پڑھے گا اس کا دشمن ہمیشہ پست رہے گا. رافعہ یعنی بلند کرنے والی کہ اللہ پڑھنے والے سے ہر برائی کو دور کر کے اس کی شان کو بلند کرے گا. قاضیہ حاجتوں کو پورا کرنے والی یعنی جو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرمائے گا. یہ سورہ یاسین کی شان بتا رہا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس میت پر سورہ یاسین بیٹھ کر سنائی اور پڑھی کہ جس کی جان نکل رہی تھی، جان کنی کے وقت اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ کیا کرتا ہے؟ سورہ یاسین کی ہر آیت کے ساتھ 10 فرشتے اترتے ہیں. قرآن سورہ یاسین کی 83 آیات ہیں یعنی 830 فرشتے اس میت کے لیے آ جاتے ہیں جو اس میت پر رحمت بیچتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں. جب وہ مر جاتا ہے اس کے غسل میں شامل ہوتے ہیں، کفن دینے میں شامل ہوتے ہیں، جنازے میں شریک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو یہ فرشتے اس کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں. یہ سورہ یاسین کی شان ہے. ہم حکومتوں سے حل ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ نے 1450 سال پہلے قرآن میں اس کا حل رکھ دیا. اس لیے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا واسطہ قرآن پڑھو. بد نصیب ہے وہ آدمی جو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی سورہ یاسین نہ پڑھ سکا، ایک دفعہ سورہ یاسین نہ پڑھ سکا. کتنی اللہ نعمتیں اور برکتیں اللہ فرما رہے ہیں، خیر کثیر عطا فرما رہے ہیں ایک سورہ یاسین کے پڑھنے سے. لہذا نیت کرو بھائی، ہر مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں گے، ہر روز صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھیں گے اور عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھیں گے. جو سورہ ملک پڑھے گا قبر کا عذاب نہ ہوگا، قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگا. تو یہ کس کا معنی ہے بھائی؟ الکوثر. اللہ نے قرآن کی شکل میں کیا عطا فرمایا؟ خیر کثیر. دوسری چیز جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کوثر عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق ہے. اخلاق ہے قرآن اور نبی کا اخلاق. اما عائشہ سے پوچھا اما حضور کے اخلاق تو بتاؤ، حضور کے اخلاق تو بتاؤ. فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا جی پڑھتے ہیں. کہا سارا قرآن ہی تو میرے نبی کا اخلاق ہے، سارا قرآن ہی تو میرے نبی کا اخلاق ہے. کہ جتنی عمدہ سے عمدہ صفات اللہ کے خزانے میں تھی اخلاق کے اعتبار سے، ساری کی ساری کامل اور مکمل اللہ نے میرے نبی کی جھولی میں ڈال دی. اللہ کے نبی کا اخلاق. ایک واقعہ پھر بات ختم. سابقہ یہودی تھے ابن سعنہ رضی اللہ عنہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ کہنے لگے کہ میں تورات زبور انجیل کا عالم تھا، میں نے حضور کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں، جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا دیکھتے ہی وہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی. چہرہ دیکھ صرف ایک نشانی رہ گئی تھی. وہ کیا؟ کہ ہماری کتابوں میں لکھا کہ وہ نبی حلیم ہوگا. حلیم کا مطلب بردبار، برداشت کرنے والا، یعنی اس کے ساتھ جتنی بدتمیزی سے پیش آئیں گے وہ اتنا اخلاق سے پیش آئے گا. یہ اس نبی کی صفت لکھی. کہ یہ میں تجربہ نہ کر سکا تو میں نے کیا کیا؟ میں نے حضور کو آزمانے کے لیے حضور کے ساتھ معاملہ کیا. میں حضور کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا جی یہ پیسے مجھ سے لے لیں، مجھے کھجوریں چاہیے اتنی اور میں لوں گا 2 مہینے کے بعد. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی. حضور نے پیسے لے لیے. 2 مہینے کا ٹائم طے ہو گیا. 2 مہینے ختم ہونے سے 2 دن پہلے، ابھی 2 دن باقی ہیں، 2 دن باقی ہیں. کہا یہ میں آیا اور میں نے آتے ہی کہا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بدتمیزی سے میں نے، انتہائی بدتمیزی سے میں نے بات کی. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم تو ہے ہی ایسے، تمہارا خاندان ایسے، خاندان کا بھی نام لیا کہ تم ہمیشہ معاملات میں گڑبڑ کرتے ہو، ٹال مٹول کرتے ہو اور صحیح طریقے سے معاملات نہیں کرتے. کہ کیا ہوا؟ کہ میری کھجوریں کدھر ہیں؟ ابھی کتنے دن باقی ہیں بھائی؟ 2 دن باقی. انتہائی بدتمیزی سے میرے نبی سے بات کی. یہاں تو ٹائم کے بعد اگر کوئی بدتمیزی کرے کہ چال نکلے ٹائم کے بعد چیز نہیں دیتے، وہ ٹائم سے پہلے آ کے میں نبی سے بدتمیزی کر رہا ہے. اور تو پیسے لے کے وہاں کہتے کہ نہیں کہتے بھائی تو نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور پیسے لے کے وہاں، اور تو مال لے کے وہاں، کرتے کہ نہیں کرتے بھائی؟ ٹائم کے بعد بھی نہیں دیتے. 2 دن پہلے آ کے حضور سے بدتمیزی کر رہا ہے، یا رسول اللہ یعنی محمد تم بھی ایسے، تیرا خاندان بھی ایسے. نعوذ باللہ. حضرت عمر پاس کھڑے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ کی نافرمانی کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو بدبخت میں تیری گردن اڑا دیتا. حضرت عمر نے اس کو یہ دھمکی دی، میں تیری گردن اڑاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنو. اللہ اکبر. حضور نے عمر سے فرمایا عمر میں تو تمہاری زبان سے یہ جملے سننے کی امید نہیں رکھ رہا تھا. کیا مطلب؟
کہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ تم مجھے کہتے یا رسول اللہ اس کا حق ادا کریں، مجھے کہتے اور اس سے کہتے کہ بھئی اچھے انداز سے حضور سے مطالبہ کر، ہم تو اس بات کی امید میں تھے کہ تو ہمیں یہ کہے گا، الٹا تو اس کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ فرمایا جاؤ عمر اس کو کھجوریں بھی دے دو اور 20 سا اس دھمکی کے بدلے میں دینا جو تم نے اس کو دی ہے، اس کو ڈرایا اور دھمکایا ہے، اس کے بدلے میں 20 سا 60 کلو کھجوریں بنتی ہیں، بدتمیزی کے بدلے 60 کلو کھجوریں اس کو زیادہ دو یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم۔ وہ عمر کے ساتھ چل پڑا، کہنے لگا عمر معاف کرنا، میں نے تورات زبور انجیل میں حضور کی ساری نشانیاں پڑھ لی تھی، ایک نشانی کہ آپ کا اخلاق عالی ہوگا، بردبارد ہوں گے، آپ حلیم ہوں گے، یہ نشانی میں نہیں دیکھ سکا، میں نے اس لیے یہ عمل کیا حضور کے ساتھ، تو گواہ ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہ بن جا۔ میں ایمان لے آیا، میں ایمان لے آیا۔ تو اس لیے بھائیو آپ سے گزارش ہے کہ بھئی قرآن بھی پڑھو، یہ خیر کثیر ہے، حضور کے اخلاق کو بھی اختیار کرو، یہ بھی خیر کثیر ہے، جسے خیر کثیر مل گئی دنیا اور آخرت کی خوشیاں اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔